میں نے ایک درخواست دی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ دیکھیے آپ کے بارے میں ہمارا تاثر یہ ہے کہ آپ باعث ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کینڈیڈیٹس ان کے بارے میں، اور یہ تاثر ہمارا کئی مہینوں سے ہے، اور یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ فیصلے خلاف آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو فیصلے حق میں آتے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ باعث ہیں، اور آپ نے جو آخری عمل کیا ہے جس میں آپ نے جو ججز کمیٹی تھی ایک آرڈیننس کی بنیاد پر، جس آرڈیننس کو ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں، کوئی اختیار نہیں تھا صدر کے پاس کہ ایسا آرڈیننس پاس کرے جس کی کوئی ابھی فی الفور ضرورت نہیں تھی، اس کے تحت ایک عام کانسٹیٹیوشنل آرڈیننس کے تحت آپ نے ایک سینئر جج کو ہٹا کے ججز کمیٹی میں آپ نے ایک جونیئر جج کو لے لیا۔ تو میرے نزدیک اس معاملے میں چیف جسٹس صاحب اور جسٹس امیر الدین صاحب جو ہیں ان پر ہمیں پورا باعث کا شک ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ کیسز سے ریکیوز کر دیں۔ یہ میری درخواست ہے۔ جواب کیا میرا سر؟ انہوں نے کہا بعد میں سنیں گے، یہ وہ ریسیو نہیں کرنا، حالانکہ ان کو دے تو دی تھی، آپ کے سامنے دے دی تھی درخواست، لیکن انہوں نے انٹرٹین نہیں کی جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ بات یہ تھی کہ آپ اس سے پہلے درخواست نہیں دے سکتے۔ یہاں پر ہر AOR کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم اس قسم کی درخواست نہیں قبول کریں گے، اور اگر آپ درخواست دو گے تو ہم آپ کا لائسنس سسپینڈ کر دیں گے۔ تو اس لیے ایڈوکیٹس آن ریکارڈ بیچارے مجبور اس وجہ سے وہ درخواست آپ کی طرف سے داخل نہیں کر سکتے۔ پہلے صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ فیصلہ جس کو اکثریتی جج کی تائید حاصل ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہے، باقی سیٹیں چھینی بھی جا رہی ہیں، عمل بھی کرایا جا رہا ہے، اور آگے 63A جو ہے وہ بھی لگنے جا رہا ہے، تو آئینی ترمیم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے جس انداز میں، تو پھر وکلا کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے جی، وکلا تو اکٹھے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری چیز غیر آئینی ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے لاہور میں بہت بڑا کنونشن ہوا ہے جس میں اس ساری چیز کو کنڈیم کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس آئینی پیکج کا پیش ہونا بھی غیر آئینی ہے۔ تو ہماری طرف سے وکلا کی طرف سے تو بڑی واضح ہے، اس میں کوئی پارٹی کا تعلق نہیں ہے۔ یہ وکلا اکراس دی بورڈ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو آئینی غیر آئینی میں سمجھتا ہوں پیکج لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا مقصد پاکستان میں عدلیہ کی تباہی ہے، سپریم کورٹ کی تباہی ہے، ہائی کورٹس کی تباہی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور عدالت بٹھانا چاہتے ہیں یا اس کی متوازی عدالت بٹھانا چاہتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں آئین کی روح کے خلاف ہے۔ آپ دو آئینی عدالتیں ایک وقت میں نہیں بنا سکتے، اور یہی ہماری سپریم کورٹ ہی ہماری جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں۔ ہم کسی اور عدالت آئین کے نام پر جو بنائی جائے گی متوازی، اس کو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ وکلا سر وکلا تحریک کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ صرف کنونشن ہو رہے ہیں؟ جی، کنونشن آئندہ انشاءاللہ پشاور بھی ہوگا اور دوسری جگہوں پر بھی ہوگا، کیونکہ وکلا اس قسم کی آئینی ترمیم کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے جو کہ زبردستی اور جس کا مقصد پاکستان میں عدالتی نظام کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ ہم کبھی ایسی کوئی آئینی ترمیم کو قبول نہیں کریں گے، اور جس انداز سے لائی جا رہی ہے، جس طرح دباؤ ڈال کر نمبر پورے کرنے کی کوشش کی، حالانکہ جو حکومت ہے اس کو تو عام قانون سازی کی بھی حق نہیں ہے کیونکہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، وہ فارم 47 کی ہے، لیکن یہ تو آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو سوچنا تک نہیں چاہیے آئینی ترمیم لانے کا، کیونکہ ان کے پاس کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے آئینی ترمیم لانے کے بارے میں۔ سر سارے عمل کا راستہ روکنے کے آپ کے پاس کیا حل ہے؟ ہم وکلا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جس طرح پہلے ہم نے تحریکیں چلائی ہیں، اسی طرح ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن تحریک چلائیں گے۔ ججز کمیٹی جو ہے جس میں منیب اختر صاحب کو نکال دیا گیا، منصور علی شاہ کا بھی ایک خط سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ون مین شو ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلا عمل ٹھیک تھا، اس حکومت سے کیا تھا، وزیر اعظم یہی تھے، اب آرڈیننس کے ذریعے کام یہ کرنا درست ہے عمل؟ بہت غلط ہے، بہت افسوسناک ہے،
اور جو منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے بالکل درست ہے. جب اس قانون کے تحت ایک کمیٹی بن گئی اور بالکل درست کمیٹی بنی، کیونکہ اس میں پہلے سینئر موسٹ 2 ججز سے چیف جسٹس کے ساتھ، تو ان میں سے کسی کو ہٹانا اور کسی جونیئر جج کو لانا یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ہر طرح انصاف کے منافی